قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے آسان درس قرآن۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 191 سے قرآن مجید کا درس سنیں گے۔ جہاد کے متعلق یہ آیت ہے کہ جہاد کے دوران اے مسلمانوں تمہارا جذبہ اور تمہارا جوش اور تمہاری ہمت کیسی ہونی چاہیے۔ فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ اور دوران جہاد کافروں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہوتا ہے۔ اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں، اور اگر وہ تم سے لڑیں تو تم انہیں قتل کرو۔ کافروں کی یہی سزا ہے۔ یہ آیت مبارکہ جہاد کے دوران ہونے والے واقعات کے حوالے سے ہے کہ جب میدان جنگ سج جائے اور دشمن مقابلے پہ اتر آئے اور لڑائی شروع ہو جائے تو پھر پست ہمتی اور کم حوصلگی نہ دکھاؤ، پھر بزدلی کا مظاہرہ نہ کرو، پھر اپنے پورے جوش، جذبے، ہمت اور شجاعت کے ساتھ مقابلہ کرو، اور جو تمہیں قتل کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں اب تم انہیں انہی کی زبان میں جواب دو، اور انہیں مکہ مکرمہ سے اور اس سرزمین سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ ان لوگوں نے فتنہ برپا کیا، اللہ کے اس مقدس شہر میں فتنے کو اور شرک کو ہوا دی، اور مسلمانوں کے خلاف انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دیے، تو ان کا یہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے، کیونکہ قتل ایک ہوتا ہے اور وہ اپنی جگہ پہ اکثر اوقات رک جاتا ہے، لیکن فتنے کا دائرہ بڑا وسیع ہوتا ہے اور بہت دور تک بہت سے لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ اصل جہاد کے دوران دیا گیا ایک حکم ہے۔ اس کے ساتھ ایک بڑا دلچسپ معاملہ ہے کہ غیر مسلم کیا کرتے ہیں، وہ اس طرح کی آیتوں کو لے کر وہ دوسروں کو سناتے ہیں اور ورغلاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کیا حکم دیتا ہے کہ کافر جہاں ملے مار دو۔ یہ بڑا عام سا اعتراض ہے جو بہت مرتبہ سننے میں آتا ہے کہ ایسی آیتوں کو لے کے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں مسلمانوں کا دین یہ کہتا ہے کہ کافر جہاں نظر آئے اسے مار دو۔ اچھا، اسی طرح بعد نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ تب تک کوئی بندہ صحیح مسلمان ہوتا نہیں ہے جب تک دو کافروں کو مار نہ دے۔ اب یہ کیا بات ہے؟ یہ ہے پروپیگنڈا، جھوٹا پروپیگنڈا۔ بات یہ ہے کہ جب جنگ ہوگی، جب دشمن مرنے اور مارنے پہ تلا ہوگا، جب وہ اپنا اسلحہ لے کر آیا ہوا ہے، اور جب تمہاری جوابی کارروائی نہ کرنے پہ وہ تمہیں ہی مار دے گا، تو کیا اسے آگے سے ساتھ سلام کریں؟ کیا اس کی دستبوسی کریں؟ کیا اس کو جو ہے وہ آگے سے گلے لگائیں؟ تو جب وہ یہ کارروائی کرنے آیا ہے تو آگے سے کیا جائے گا، آگے سے یہی کیا جائے گا۔ تو یہ جو آیات ہیں یہ آیات ہیں اس وقت کہ جب لڑائی ہو رہی ہو، تو اب وہاں پر جو مسلمان ہیں، جو فوج ہے، اب یہ اس کو جوش دلایا جا رہا ہے کہ اب تم ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرو اور اب ان کو کسی صورت نہ چھوڑو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کہیں بھی کوئی بھی کافر نظر آئے تو اس کی گردن اتار دی جائے، ایسا دین کے اندر کوئی حکم نہیں ہے، اور یہ غلط اور جھوٹے پروپیگنڈاز ہیں کہ جو کفار مسلمانوں کے خلاف کرتے ہیں۔ پھر ساتھ ہی فرمایا کہ مسجد حرام کے پاس کافروں سے جنگ نہ کرو، ان سے لڑائی نہ کرو، کیونکہ جو حرم کی حدود ہیں، جو خانہ کعبہ کے ارد گرد
تقریباً جو 30 کلومیٹر کا تقریباً ایریا بنتا ہے، تو یہ جو ایریا ہے اسے خاص حرمت حاصل ہے، یہ حرم کی جگہ ہے۔ حرم کا مطلب ہے کہ یہاں انسانی خون کو بھی حرمت ہے، یہاں جنگ نہیں کی جائے گی۔ تو فرمایا کہ وہاں پر تم کافروں سے نہ لڑو، ہاں اگر وہ تم سے لڑیں تو اب تم جواب دے سکتے ہو، اب جوابی اقدام کرنے کا حق حاصل ہے کہ وہ لڑیں تو پھر تم ان سے لڑ سکتے ہو، پھر سب کچھ کر سکتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر وہ جنگ سے باز آ جائیں، اگر وہ اپنے کفر و شرک سے باز آ جائیں تو پھر اللہ بخشنے والا مہربان ہے، یعنی ایمان کی صورت میں اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا، تو اب ان کے ساتھ پھر لڑائی کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور عبادت اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو صرف ظالموں پر سختی کی سزا باقی رہ جاتی ہے۔ یہ فرمایا کہ یہ جو راہ خدا میں لڑنا ہے، جو راہ خدا میں جہاد کرنا ہے، اس کا حکم تب تک ہے کہ جب تک فتنہ باقی ہے، فتنے کے خاتمے تک ان کے ساتھ لڑائی کرو۔ فتنے سے مراد کفر و شرک بھی ہے، اور فتنے سے مراد جو اس طرح کا بڑا معاملہ کہ جس سے مسلمان سخت آزمائش میں آتے ہیں، اپنے دین پر عمل کرنا ان کے لیے ممکن نہیں رہتا، اور جو کافروں کی طاقت ہے وہ طاقت جو ہے وہ ایسی ہے کہ جو لوگوں کے قبول اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، تو فرمایا کہ تب تک ان کی شوکت توڑنے تک ان سے لڑائی کرو۔ تو اتنا تب تک لڑو کہ جب تک کہ دین اللہ کے لیے نہ ہو جائے، عبادت اللہ کے لیے نہ ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں، رک جائیں، تو فرمایا کہ اب کسی پر زیادتی نہ کی جائے سوائے ظالموں کے، کہ جو ظالم ہے اسے اس کے ظلم کی سزا دی جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ ادب والے مہینے کے بدلے ادب والا مہینہ ہے، اور تمام ادب والی چیزوں کا بدلہ ہے، تو جو تم پر زیادتی کرے اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت مبارکہ کا جو شان نزول ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ بعض اوقات لڑائی کے اندر ایسی صورت کا اندیشہ تھا کہ جو حرمت والے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور رجب، یہ 4 مہینے جو ہے یہ حرمت والے ہیں، تو بعض اوقات ایسی صورتحال کا اندیشہ تھا کہ جس میں مسلمانوں کو اس مہینے میں لڑنا پڑتا۔ تو اب چونکہ ان مہینوں کی حرمت سب لوگوں کے دلوں میں بڑی راسخ تھی، تو اس پر بعض کو یہ تشویش ہوئی کہ کیا ہمیں حرمت والے مہینے میں لڑنا پڑے گا، یہ تو بڑی سخت بات ہے۔ تو اس پر یہ فرمایا گیا کہ تم اگر ان مہینوں میں لڑو گے تو یہ تمہارا لڑنا اس لیے ہے کہ کفار نے ان مہینوں کی حرمت کو پامال کیا، اور تم ان سے لڑ کر ان مہینوں کی حرمت کو بحال کر رہے ہو۔ وہ پامال کر رہے ہیں، تم بحال کر رہے ہو، تو لہٰذا تمہارا ان مہینوں میں جو لڑنا اور جو خدا کی طرف سے اجازت ہے، یہ اس کی حرمت کی پامالی نہیں ہے بلکہ بحالی ہے۔ دوسری بات فرمائے کہ تمام ادب والی چیزوں کا بدلہ ہے، تو جو ادب والی چیزوں کے ساتھ جیسا معاملہ کرتا ہے اس کے ساتھ پھر ویسا ہی بدلہ اور سلوک کیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو تم پر زیادتی کرے تو اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر کی ہے، حد سے نہ بڑھو۔ یہ ہے وہ دین اسلام کا اصول، جسے یہاں دوبارہ بیان کر دیا گیا کہ لڑائی اور اس طرح کے مواقع میں بھی جہاں پر دشمنی ہے وہاں پر بھی فرمایا خدا سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ خدا ڈرنے والوں کے ساتھ ہے، تو کسی صورت دوسرے پر زیادتی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو
بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کی ضرورت ضرور پیش آتی، کیونکہ سارے کے سارے اخراجات سپہ سالار یا حاکم وقت اٹھا لے ایسا نہیں ہوتا، تو مسلمانوں کی طرف سے خرچ کی، انفاق فی سبیل اللہ کی، اللہ کی راہ میں دینے کی ضرورت ضرور پیش آتی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور فرمایا کہ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ جہاد چھوڑ کر خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، کیونکہ جب تم طاؤس و رباب کا شکار ہو کر بیٹھ گئے تو تمہاری تباہی اور ہلاکت شروع ہو گئی۔ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ تو جو طاؤس و رباب اور جو ناچ گانا اور ڈانس اور موسیقی اور میوزک جو ان چیزوں میں پڑ گئے وہ بزدلی میں چلے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ اپنے آپ کو ترک جہاد سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرو، خرچ سے رک کر خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، کہ راہ خدا میں خرچ نہیں کرو گے تو تم نقصان اور خسران اور خذلان کا شکار ہو جاؤ گے۔ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ ایسا کام نہ کرو کہ جس سے خود کو ہلاکت میں ڈالنا پایا جائے، جیسے ایسے کام نہ کرو کہ جس میں خود کو ہلاک کرنے کی صورت پائی جائے۔ مثال کے طور پہ آج کے زمانے میں دیکھیں تو ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جو لوگ ون ویلنگ کرتے ہیں، موٹر سائیکل ایک ویل پہ چلاتے ہیں، ان میں ایک تعداد ہے جو ہلاکت پہ ڈالتی ہے۔ اسی طرح خطرے کے مقام پہ خام خواہ کود پڑنا یا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اسی طرح جو پتنگ بازی چلتی ہے اور دھاتی تار اور دھاتی ڈور کے ذریعے جو ہے وہ پتنگ اڑائی جاتی ہے، تو یہ خود کو بھی اور دوسروں کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ تو ایسی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری شریعت کے اندر منع ہے اور درجہ بدرجہ وہ حرام ہیں۔ تو فرمایا نیکی کرو، اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ فرمایا اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تمہیں مکے سے روک دیا جائے تو حرم میں قربانی کا جانور بھیجو جو میسر آئے، اور اپنے سر نہ منڈاؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے۔ پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو روزے یا خیرات یا قربانی کا فدیہ دے۔ پھر جب تم اطمینان سے ہو تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے اس پر قربانی لازم ہے جیسی میسر ہو۔ پھر جو قربانی کی قدرت نہ پائے تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے اور 7 روزے اس وقت رکھو جب تم اپنے گھر لوٹ کر جاؤ، یہ مکمل 10 ہیں۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ یہ حج کے احکام ہیں اور اس میں کافی سارے احکام کا بیان ہے، میں ایک ایک کر کے عرض کرتا ہوں۔ پہلا حکم تو یہ ہے کہ جب حج اور عمرے کا احرام باندھو تو پھر یہ احرام توڑو نہیں، اسے پورا کرو۔ حج کا احرام باندھا ہے تو حج مکمل کرو، عمرے کا احرام باندھا ہے تو عمرہ مکمل کرو۔ یہ نہیں ہے کہ درمیان میں کسی بھی وجہ سے اپنا احرام چھوڑ کے واپس آ جاؤ، تو ایسا نہ کرو، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ واقعی ایسی صورت پیش آ جائے کہ کسی بندے نے احرام باندھا، اب اس کے ساتھ کوئی ایسی سچویشن ہو گئی کہ وہ حج یا عمرہ کر ہی نہیں سکتا۔ جیسے ایک آدمی نے احرام باندھا، اب احرام باندھ کے جب وہ چلا تو وہاں پر حکومت نے اس کو روک دیا، حکومت کسی بھی وجہ سے اس کو روک دے اور اس کو جانے ہی نہ دے، تو اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ باقی ساری زندگی 2-4 سال یہ احرام میں پھرتا رہے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ تو اب یہ کیا ہے، یہ واپس آئے گا۔ تو اب بات یہ ہے کہ احرام باندھا ہوا، احرام بغیر حج عمرے کے کھلتا نہیں ہے، تو اب کیا کرے؟ تو اسے کہتے ہیں احصار۔ احصار کا مطلب یہ ہے
کہ جب اسے یا تو شدید بیماری کی وجہ سے حج عمرہ کرنا اس کے لیے ممکن نہ رہے، اور یا یہ ہے کہ خوف کی وجہ سے، حکومت کا خوف ہے اور وہ اس کے لیے حج عمرہ کرنا ممکن نہ رہا، تو اب کیا کرے؟ اس کی ایک مثال یوں سمجھ لیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے گئے تھے۔ اب یہ سارے احرام باندھے ہوئے تھے، لیکن جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے کہا کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ معاہدہ ہوا، صلح ہوئی، اور یہ ہوا کہ اگلے سال عمرہ کریں گے، اس سال نہیں کریں گے۔ تو اب یہ جو 1400 افراد عمرہ کا احرام باندھ کر گئے تھے، کیا کرتے؟ تو اس میں یہاں پر یہ حکم دیا گیا کہ اب یہ کریں کہ جس کا احصار پایا جائے تو وہ یہ کرے کہ وہ قربانی کا جانور حدود حرم میں بیچ دے، قربانی کا جانور حدود حرم میں بیچ دے اور وہاں پر قربانی کر دے۔ جب اس کی قربانی ہو جائے تو اب یہ اپنا احرام اتار دے، اب یہ احرام اتار دے، اور اب اس احرام کی ان کو قضا کرنی ہوگی۔ عمرہ تھا تو عمرے کی قضا کرنی ہوگی، حج ہے تو وہ حج کی قضا کریں گے۔ تو یہ ہے احصار کا حکم جو یہاں پر بیان کیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور مسئلہ بیان فرمایا کہ ہوتا یہ ہے کہ جب احرام باندھا ہوتا ہے تو دوران احرام سر کے بال نہیں مڑوا سکتے۔ سر کے بال بھی باقی بدن کے بھی منع ہوتے ہیں، لیکن خاص طور پہ سر کے بالوں کا معاملہ یہاں پر چونکہ مذکور ہے تو اس کے اعتبار سے عرض کرتا ہوں کہ اب بال نہیں مڑوا سکتے۔ اب مثال کے طور پہ کسی کو کوئی مرض ہو گیا، سر میں ایسے جو ہے نا اس کے جو ہے نا وہ پھوڑے پھنسیاں نکل آئیں کہ اب سر کے بال منڈوائے بغیر گزارا نہیں، یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی کے سر میں جوئیں پڑ گئیں۔ آج کل تو بہت سارے حل ہیں نا جوؤں کے، پچھلے زمانے میں ایسے نہیں تھے۔ تو اب ایسی صورت میں وہ بندہ شدید تکلیف میں ہے تو وہ کیا کرے؟ تو فرمایا کہ جب تکلیف میں ہے تو اب اس کے لیے اجازت ہے کہ یہ بال منڈوا دے۔ تو حالت احرام میں اب بال منڈوانے کی اجازت ہوگی، لیکن ہوگا یہ کہ گناہ تو نہیں ہوگا کہ شریعت نے اجازت دی ہے، ویسے اگر کرے تو گناہ گار ہے، لیکن اب چونکہ مجبوری ہے، شریعت نے اجازت دیا تو گناہ نہیں، لیکن اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہاں پر بیان فرمایا کہ روزے یا صدقہ یا قربانی۔ روزے سے مراد یہاں پر ہیں 3 روزے، صدقے سے مراد ہے یہاں پر صدقہ فطر، اور قربانی سے مراد ہے یہاں پر دم، یعنی کہ ایک بکرا، بکری، بھیڑ جو ہے وہ ذبح کرنا حدود حرم کے اندر، یہ مراد۔ اچھا، پھر یہاں پر ایک رخصت ہے کہ جس نے مجبوری سے یہ کیا، جسے کہتے ہیں جرم غیر اختیاری، جس نے مجبوری سے یہ کیا تو اسے یہ رخصت ہے کہ وہ بجائے قربانی کے، بکری کی قربانی کے، وہ اس کی بجائے 3 روزے رکھ لے، 3 روزے رکھ لے، اور یا یہ ہے کہ 6 مسکینوں کو وہ صدقہ فطر دے دے، یا 6 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے۔ تو جرم غیر اختیاری میں جہاں پر دم ہوتا ہے وہاں متبادل یہ ہے۔ اور اگر صدقہ فطر لازم آتا ہے، جرم ایسا ہے کہ اس پہ فدیہ صدقہ فطر لازم ہے، تو ایسی صورت میں 1 روزہ رکھ لے، تو یہ اس کو اختیار ہے۔ پھر فرمایا کہ جب تم حالت اطمینان میں ہو اور حج عمرہ اکٹھا کرو تو پھر جو قربانی میسر ہو وہ دو۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے حج افراد، ایک ہے حج تمتع، اور ایک ہے حج قران۔ افراد کہتے ہیں کہ تنہا حج کا احرام باندھا اور حج کیا، حج کا احرام باندھا اور حج کیا۔ حج تمتع کہتے ہیں کہ پہلے عمرے کا احرام باندھا، عمرہ کیا، احرام اتار دیا، پھر جب حج کے دن آئے تو حج کا احرام باندھا اور پھر حج کیا۔ ایک ہی سفر میں پہلے عمرہ کیا، اس کے احرام سے فارغ ہو گئے، پھر حج کا احرام باندھا، پھر حج کیا، یہ ہے حج تمتع۔ حج قران یہ ہوتا ہے کہ عمرہ اور حج دونوں کا اکٹھا احرام باندھا، نیت یہ کی کہ میں یہ احرام باندھتا ہوں عمرے کا اور حج کا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ عمرہ کر کے احرام نہیں کھولنا، یہ احرام چلتا رہے گا حتیٰ کہ حج کا دن آ جائے گا اور اسی احرام کے ساتھ یہ حج بھی کرے گا، اور اس کے بعد یہ احرام کھولے گا۔ یہ ہے 3 قسمیں۔ حج افراد جو ہوتا ہے اس میں کوئی قربانی نہیں ہوتی، لیکن حج تمتع اور قران جس کا یہاں تذکرہ ہے کہ جس نے 2 عبادتیں ایک سفر میں جمع کی، اس کے اوپر قربانی لازم ہوتی ہے کہ وہ قربانی کرے، جو مینا کے اندر کی جاتی ہے نا، جو آپ نے دیکھا ہوگا لوگ لاکھوں کی تعداد میں قربانی کرتے ہیں، تو یہ حج تمتع یا حج قران کی ہوتی، تو یہ قربانی لازم ہے۔ اچھا، اب اگر کوئی غریب آدمی ہے اس کے پاس پیسے نہیں قربانی کے تو کیا کرے؟ تو فرمایا پھر 10 روزے رکھے۔
ان میں سے 3 روزے تو ہوں گے ایام حج میں، یعنی 10 ذوالحجہ سے پہلے پہلے جو ذوالحجہ کے ایام میں، ان میں 3 روزے رکھے گا، اور 7 روزے رکھے گا جب وہ واپس آئے گا، جب اپنے وطن واپس آ جائے 7 روزے پھر رکھ لے تو یہ ہوگا ٹوٹل 10 روزے۔ تو فرمایا کہ یہ 10 روزے رکھنا۔ لیکن یہ جو حج تمتع اور قران ہے یہ ہوتا ہے آفاقی کے لیے، جو حدود میقات سے باہر رہتا ہے۔ حدود میقات سے، جیسے ہم پاکستان سے جاتے ہیں تو ہم آفاقی کہلاتے ہیں، جو میقات کے اندر رہتے ہیں ان کو حلی کہا جاتا ہے، اور جو حدود حرم میں رہتے ہیں مکے میں ان کو اہل حرم کہا جاتا ہے۔ تو باقی اس کی فقہی تفسیر ہے، وہ پھر فقہی کتابوں میں بہاری شریعت وغیرہ میں پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد حج کے آداب اور کچھ اہم احکام بیان فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج چند معلوم مہینے ہیں، تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو حج میں نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو، اور نہ کوئی گناہ ہو، اور نہ کسی سے جھگڑا ہو، اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے، اور زاد راہ ساتھ لے لو، پس سب سے بہتر زاد راہ یقیناً پرہیزگاری ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ یہ آیت مبارکہ حج کے 2 بنیادی احکام اور ایک تیسری اس کی خوبصورت تنبیہ پر مشتمل ہے۔ بنیادی حکم یہ بیان کیا کہ حج جو ہے وہ چند مشہور مہینوں میں ہوتا ہے۔ چند مشہور مہینوں میں سے کیا مراد ہے؟ اصل جو حج ہے یعنی جو میدان عرفات میں جانا ہے یہ تو ہوتا ہے ذوالحجہ میں، ذوالحجہ کی 9 تاریخ حج کا دن یہ ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ مزید اس کے آگے پیچھے کے افعال ہیں، لیکن مین شے جو ہے وہ ہے حالت احرام میں بنیت حج 9 عرفہ کو ظہر کی نماز کے بعد جو ہے وہ میدان عرفات میں پہنچنا۔ حج کا اصل وقت یہ ہے، لیکن حج کے مہینے کیا ہیں؟ وہ ہے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے ابتدائی دن۔ وہ کس طرح؟ وہ یوں ہے کہ حج کا جو مشروع طریقہ ہے، یعنی کہ جو شرعی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ شوال کا چاند نظر آنے کے بعد ہی حج کا احرام باندھا جائے۔ تو اس اعتبار سے ہے کہ حج کے معروف مہینے ہیں، ورنہ اصل تو ایک دن ہوتا ہے جو مین فرض ہے، جو رکن ہے، اور بقیہ جو ہیں وہ اس کے احرام باندھنے کے مہینے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو حج کرے تو اس میں ان چیزوں سے احتراز کرے۔ احرام کے بعد نہ تو کوئی گناہ کی بات ہو، نہ کسی سے لڑائی جھگڑا ہو۔ لڑائی جھگڑا تو ویسے بھی منع ہے، لیکن احرام کے بعد اس سے اور زیادہ بچنا چاہیے۔ احرام کے بعد اس سے اور زیادہ بچنا چاہیے۔ اور تیسری بات ہے کہ اس میں عورتوں کے جو معاملات ہیں، جو ازدواجی تعلقات ہیں، ازدواجی تعلقات بذات خود تو منع ہیں ہی ہیں، ان کی بات کرنا بھی منع ہے، یعنی کہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی اس طرح کی بات کرنا منع ہو جاتا ہے، اور نہ کسی دوسرے سے ایسا تذکرہ کر سکتے۔ تو یہ حالت احرام کے اندر یہ پابندیاں جو ہیں یہ پوری کرنی ہوتی۔ اچھا، پھر یہاں یہ جو فرمایا کہ حج کے اندر کوئی جھگڑا نہ ہو، حکم تو یہی ہے کہ حج کے اندر جھگڑا نہ ہو، اور حالت احرام کے اندر جھگڑے کی زیادہ ممانعت ہو جاتی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جو آج تک کا مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ جتنا حاجی لڑتے ہیں نا اتنا شاید ہی کوئی لڑتا ہو۔ ایسی چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑ رہے ہوتے ہیں کہ افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ حج کرنے آئے، خدا کے گھر پہ آئے ہوئے، حرکتیں دیکھو ان کی۔ نہ جاتے ہوئے تو تھوڑا بہت کوئی عقل شعور اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں پہنچ کے جب رش ہوتا ہے، دھکے لگتے ہیں، گرمی ہوتی ہے، میدان عرفات میں گئے، وہاں دھوپ لگی، گرمی لگی، خیمہ نہیں ملا، جگہ نہیں ملی، یا مینا کے اندر تھوڑی سی تکلیف ہوئی، تو پھر ان کی لڑائیاں دیکھنے والی ہوتی۔ تو وہ کوئی یاد نہیں ہوتا کہ میں حج کرنے آیا ہوں، ایسا پھر جو ہے وہ لڑتے ہیں کہ شاید اپنی گلی محلی میں ویسے نہ لڑتے۔ اچھا، اسی طرح کھانے کے اوپر، اب تو خیر کھانا ہر ایک نے خرید کے کھانا ہوتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب یہ جو ٹریول ایجنٹ ہوتے ہیں یہ کھانا دیا کرتے تھے نا، کاروان والے، تو کھانے پہ جو لڑائیاں ہوتی تھیں نا، بوٹیوں پہ اور بقیہ چیزوں پہ، شرم آتی تھی دیکھتے ہوئے کہ یہ حاجی۔ تو یہ کیا بات یہ ہے کہ حج تو کر لیا لیکن اندر نہیں نا صاف ہوتا۔ جب تک من صاف نہیں ہوگا 100 حج کر کے بھی بندہ نیک نہیں بن سکتا۔ تو اندر کی اصلاح جو ہے، اخلاق کی اصلاح، اپنے من کی اصلاح، یہ چاہیے۔ یہ جو جھگڑے سے منع کیا ہے نا، اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ بھائی یہ اتنے سارے دن ہیں، جھگڑے سے بچ بچ کے بچنا آ ہی جائے گا اس کو۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ابھی ایک تو حج کے دوران لڑائیاں،
اور اس کے بعد حج سے فارغ ہونے کے بعد تو پھر یہ ہوتا ہے نا اب تو کام ہی کوئی نہیں ہے۔ حج کے دنوں میں تو چلیے تھوڑا بہت کام کر ہی لیا، حج کے بعد فارغ ہے نا تو اب پھر کرو بیٹھ کے غیبت، چغلیاں، لڑائیاں، یہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں تو پھر کچھ نہ پوچھیں کیا کرتے ہیں، ایئرپورٹ پہ لڑائی، جہاد میں لڑائی، سامان پہ لڑائی۔ تو وہ لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں یار تم حج کر کے آئے ہو، خدا کے گھر سے آ رہے ہو، کچھ تو شرم کرو۔ یہ عام مناظر ہیں کہ جو دیکھنے میں آتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بات حج کے حوالے سے، بعض لوگوں کی عادت تھی کہ حج پہ بغیر سامان سفر کے نکل جاتے ہیں اور لوگوں سے پھر بھیک مانگتے۔ یمن کے کچھ لوگوں کی عادت تھی اور لوگوں سے بھیک مانگتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھیک مانگنے والا کام نہ کرو، گھر سے زیادہ راہ لے کے چلو، تقویٰ یہ ہے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بغیر کچھ لیے گھر سے نکل پڑو پھر لوگوں سے مانگتے رہو، یہ تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھیک مانگنا کوئی تقویٰ نہیں، گھر سے سامان لے کے چلو، تو یہ ہے تقوی کا کام، یہ ہے کرنے کا کام۔ اور بہترین زیادہ راہ وہ ہے ہی خدا سے ڈرنا، تو فرمایا کہ ان پر عمل کرو۔ اس کے بعد فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تو جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اس کا ذکر کرو کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اگرچہ اس سے پہلے تم یقیناً بھٹکے ہوئے تھے۔ یہ ایک حکم ہے کہ بعض لوگ کہتے تھے کہ اگر حج کے دوران کسی نے کوئی کاروبار کر لیا تو اس کا حج ضائع ہو گیا، یا کسی نے اپنی کوئی شے کرائے پر دے دی تو اس کا حج کا ثواب ضائع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے حج کا ثواب ضائع نہیں ہوتا، اگر تم اس طرح کا ضمنی طور پہ کوئی کام کاج کر کے کچھ کمائی کر لیتے ہو تو اس میں تم پہ کوئی گرفت نہیں۔ پھر اس کے بعد زمانہ جاہلیت کا ایک رواج تھا کہ لوگ کیا کرتے کہ جب عرفات سے واپس آتے تو مزدلفہ، جہاں مشعر حرام ہے، مزدلفہ میں بیٹھ کے پھر اپنے باپ دادا کے قصے سناتے، او میرا ابا ایسا تھا، میرا دادا ایسا تھا، میرا پردادا ایسا تھا، میرے تو بڑوں نے یہ کیا، میرا قبیلہ تو ایسا ہے، تو اپنے خاندان کی بڑائیاں بیان کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو، یہ ان کی نہ کرو۔ تو فرمایا کہ مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اور فرمایا کہ اس پر بھی اللہ کو یاد کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، ورنہ تو تم گمراہ تھے، شرک میں پڑے ہوئے تھے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ اچھا، اس میں ہمارے لیے بھی تھوڑا سا سبق ہے۔ ہمارے لوگ بھی کیا کرتے ہیں، جو وہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ مینا کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، چونکہ ہوتے فارغ ہیں نا، 3 دن صرف کینکریاں مارنی ہیں۔ اب 3 دن کینکریاں مارنی ہیں، 10 11 12 13 کو بھی مار سکتے ہیں، بلکہ سنت ہے مارنا۔ تو اب وہ 3 دن کینکریاں مار کے فارغ، اب کریں کیا؟ تو اب بیٹھ کے پھر ڈینگے مار رہے ہوتے ہیں۔ تو اب پھر جو دنیا داری یہاں چل رہی ہوتی وہی وہاں پر چل رہی ہوتی، وہاں فراغت زیادہ ہوتی ہے تو ذرا زیادہ چلنا شروع ہو جاتی، تو ذکر کی توفیق کم ہوتی ہے، باتوں کی توفیق ذرا زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ پھر اے قریشیو، تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے دوسرے لوگ پلٹتے ہیں، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قریشیوں کو کیوں یہاں پر مخاطب کیا گیا؟ وجہ یہ تھی کہ اہل قریش یہ کرتے تھے کہ سارے لوگ عرفات جاتے اور یہ مزدلفہ میں بیٹھے رہتے، یہ بولتے ہمارا حج ادھر ہی ہو گیا، ہمیں عرفات جانے کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں، تم بھی وہیں جاؤ جہاں سارے جاتے ہیں، اور وہیں سے پلٹو جہاں سے سارے پلٹتے ہیں، مزدلفہ سے واپس نہیں پلٹنا۔ یہ وہ دین کا حکم تھا کہ جس میں چھوٹے بڑے، امیر غریب اور خاندانوں کے اعتبار سے معزز یا کمتر، ان سب کو برابر کر دیا۔ حج وہ عظیم عبادت ہے، بلکہ اسلام کی ساری عبادتیں ایسی ہیں کہ جو چھوٹے بڑے سب کی تفریق کو ختم کرتی، جس میں دنیاوی عزت، شان، نام، نمود، خاندان، برادری، کنبہ، قبیلہ سب برابر شد۔ نماز کے اندر سارے ایک ہی لائن میں کھڑے ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ ارب پتیوں کی لائن پہلی ہوگی، کروڑ پتیوں کی دوسری ہوگی، لاکھ پتیوں کی تیسری ہوگی، غریب غربا پیچھے ہوں گے، نہیں، جو پہلے آئے پہلے کھڑا ہوگا۔ روزوں کے اندر ایسا نہیں ہے کہ امیروں کے اوپر جو ہے وہ 26 روزے ہیں اور غریبوں کے اوپر 36 روزے، نہیں، سب پہ برابر ہے۔ حج کے اوپر ایسا نہیں ہے کہ امیروں کو جو ہے ذرا رخصتیں ہیں، غریبوں کو جو ہے نا پابندیاں ہیں، سب سارے کام ہی کریں گے۔ تو یہ جو تفریق ہے دین اسلام کی، یہ وہ مساوات ہے،
جو دین کی عظمت پہ دلالت کرتی ہے کہ خدا کی بارگاہ میں مرتبہ پیسے کا نہیں ہے، برادری کا نہیں ہے، کنبے قبیلے کا نہیں ہے، تقوی کا ہے، پرہیزگاری کا ہے، کردار کا ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ پھر جب اپنے حج کے کام پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ کرو۔ اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ تو یہ وہ بات جو میں نے عرض کی تھی کہ حج سے فارغ ہو کے فرمایا کہ اپنے باپ دادا کا جیسے ذکر کرتے ہو اللہ کا ویسے ذکر کرو، بلکہ اس سے زیادہ کرو۔ باپ دادا کو ادھر چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ اچھا، پھر اس کے بعد لوگوں کی دو حالتیں، جو دنیا دار ہیں، جو کفار ہیں، فرمایا وہ کہتے ہیں یا اللہ جو دینا دنیا میں دے دے، وہ دنیا ہی مانگتے ہیں، فرمایا آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں اچھے لوگ بھی ہیں، فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور کوئی یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہ ہیں مومنوں کا کام، یہ ہے مسلمانوں کا کام، دنیا بھی مانگے آخرت بھی مانگے۔ مومن وہ ہے جس کی دنیا بھی ٹھیک ہو آخرت بھی ٹھیک ہو، کافر وہ ہے جو دنیا کا تو سوچے آخرت کا نہ سوچے۔ تو یہ جو دنیا آخرت دونوں کا سوچنے والے ہیں، فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ ان لوگوں کے لیے ان کے کمائے ہوئے اعمال سے حصہ ہے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ یعنی جو لوگ جیسے عمل کریں گے انہیں ان کی کمائیوں سے حصہ ملے گا، نیک عمل کرنے والوں کو نیکیوں سے حصہ ملے گا۔ اور فرمایا کہ اللہ جلد حساب کرنے والا ہے، یعنی جب وہ حساب کرے گا تو اسے حساب کرنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی، کوئی کیلکولیشن نہیں شروع ہو جائے گی چلو بھی اس کی گنتی شروع کرو کیا بنتا ہے، نہیں، ٹھگا ٹھگ جو ہے نا سیکنڈز کے اندر، اس سے بھی جلدی جو ہے اللہ تعالیٰ حساب مکمل فرما دے گا۔ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو، تو جو جلدی کر کے 2 دن میں منا سے چلا جائے اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ بشارت پرہیزگار کے لیے ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ یہ جو مسئلہ بیان کیا ہے یہ ہے حج کے دنوں کا۔ حج کے دنوں سے مراد یہ جو فرمایا کہ گنتی کے دنوں میں اللہ کو یاد کرو، اس سے مراد ہے ایام تشریق۔ ایام تشریق 9، 10، 11، 12، تو یہ جو ہے یہ ایام تشریق ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا، یعنی مینا کے اندر جو دن ٹھہرتے ہیں ان دنوں میں خدا کو یاد کرو۔ 13 کو بھی ٹھہرتے ہیں تو 13 بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، تو ان میں خدا کا ذکر کرو۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ جو 2 دن میں چلا جائے، یعنی ایک دن تو 10 ذو الحجہ ہے، یوم النحر جسے کہتے ہیں، یوم النحر کے بعد 2 دن 11 اور 12، 11 ذو الحجہ 12 ذو الحجہ، تو جو 10 کی رمی کرے پھر اس کے بعد صرف 2 دن کرے 11 12 کی اور چلا جائے تو فرمایا اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ تو 3 دن اگر کوئی رمی کر لیتا ہے تو اس کا واجب پورا ہو جاتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ 13 تاریخ کی رمی بھی کی جائے، اگلے دن کی رمی بھی کی جائے۔ اس کے بعد منافقوں کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تمہیں بہت اچھی لگتی ہے اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے۔ یہ کچھ منافق تھے جن کے بارے میں فرمایا کہ ان میں کوئی وہ ہے کہ جب باتیں کرتے ہیں نا تو بڑی شاندار لگتی باتیں تیری، جیسے کہہ جائیں کیا بات کی ہے جناب، کیا باتیں کرتا ہے۔ تو منافق بڑے چرب زبان ہوتے تھے، باتیں بڑی شاندار کرتے تھے، یعنی کہ چند ایک کا تذکرہ ہے، اور جو بات کرتے بولتے دل سے کہہ رہا ہوں، دل سے کہہ رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑے جھگڑالو۔ یہاں تو یہ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، بعد میں جا کے فساد کرتے ہیں، اور یہ آج بھی ایسے پائے جاتے ہیں
اعتقادی منافق تو یہ نہیں ہوتے، لیکن عملی طور پہ ایسے ہوتے ہیں کہ باتیں کریں گے تو بندے کو آسمان پہ چڑھا دیں گے، اور جو حرکت کریں گے تو وہ زمین کے نیچے پہنچا دیں گے۔ تو آج بھی عملی منافق جو ہے ان کی کمی نہیں ہوتی، ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا ہوتا ہے۔ اب فرمائے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور جب پیٹھ پھیر کر جاتا ہے، وہ جو بڑی اچھی باتیں کرنے والا تھا، فرمایا اور جب وہ پیٹھ پھیر کر جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے اور کھیت اور مویشی ہلاک کرے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ باتیں بڑی اچھی، لیکن حرکتیں یہ ہیں کہ لڑائی کروا کے بندے مریں گے، جانور مریں گے، کھیتیوں کو آگ لگا دی جائے گی، حرکتیں یہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اسی کی مزید کرتوتیں بیان کی، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے ضد مزید گناہ پر ابھارتی ہے، تو ایسے کو جہنم کافی ہے اور وہ ضرور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ تیسری بات فرمائی۔ تیسری بات کیا ہے کہ اس میں تکبر اتنا ہوتا ہے کہ اگر اسے کوئی بات سمجھائی جائے نا تو مانتا نہیں ہے، بلکہ اس کی جو انا اور اس کی جو ضد ہے وہ اسے اور گناہ پہ ابھارتی ہے۔ جیسے آج بھی کسی پیسے والے کو آپ کو بات سمجھا دیں، یا کسی دنیاوی معزز آدمی کو کوئی بات سمجھا دیں، یا دیندار ہی ہو لیکن اس کے قلب کی اصلاح پوری طرح نہ ہوئی ہو، صرف ظاہر کا دیندار ہو اندر کا دیندار نہ ہو، آپ اس کو کوئی بات کہہ کے دیکھ لیں تو وہ جو آپ کے سامنے بڑا سوٹڈ بوٹڈ اور اپ ٹو ڈیٹ اور بڑا پڑھا لکھا اور بابو بن کے بیٹھا ہوا تھا، ابھی آپ نے 2 باتیں اگر سمجھانے کی کر دیں تو پھر اس کا لب و لہجہ اور اس کے منہ سے نکلنے والی جھاگ اور اس کی رگوں کا پھولنا اور اس کے چہرے کے رنگ آپ دیکھ لیں تو 2 ٹکے کی عزت نہیں ہوتی بعض اوقات لوگوں کی، لیکن اکڑے ایسے ہوتے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک اندر کی اصلاح نہیں ہوتی نا، تب تک یہ ظاہر کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ پھر ایسے ہی ہوتی ہیں کہ بھگ کر کے اڑ جاتی ہیں۔ یہ ایسے ہی ہوتی ہیں کہ جیسے بارود کو تھوڑی سی آگ لگائیں تو سب اڑ جاتا ہے۔ تو یہ جو ظاہر ہوتا ہے نا، صرف ظاہر ہے، اندر کچھ بھی نہیں ہے، اس کی حالت بارود جیسی ہوتی ہے، جسے تھوڑی سی جس کی انا کو آگ لگی سب اڑ جائے گا۔ تو لہٰذا ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کی طرف بھی توجہ دیں، اور جو پیسے والا منصب والا ہے وہ غور کرے کہ اس کا طرز عمل منافقانہ نہ ہو۔ اس کے بعد پھر ایک بہت خوبصورت لوگوں کا بھی تذکرہ کیا گیا، بہت اچھے لوگوں کا بھی۔ یہ تو منافق تھے لیکن اب اچھے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے، اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ کچھ ایسے بھی کہ خدا کی خوشنودی کے لیے اپنی جان بیچنے کو تیار ہے کہ مولا تیری رضا کی خاطر، تیری خوشی کی خاطر اگر ہمیں اپنا مال دینا پڑے تو مال دیں گے، جان دینی پڑے تو جان دیں گے، اے مولا تیری رضا ہی ہمیں مطلوب ہے، وہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، رضائے مولا از ہما اولا، مولا کی رضا ہر شے سے اوپر ہے۔ تو یہ والے بھی ہیں، جیسے صحابہ کرام تھے، جیسے اولیاء کرام ہوتے ہیں، جیسے صوفیاء کرام ہوتے ہیں، جیسے علماء ربانیشین ہوتے ہیں، تو یہ ہستیاں بھی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن آسان درس قرآن۔